الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیۃ اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم الثلاثہ آیات محکمات فریضۃ عادلہ و سنۃ قائمہ صلاۃ. الہیات جدیدہ، کلام جدید، فلسفے، الہیات فلسفی یا فلسفے دین، ریلیجس فلاسفی، تھیولوجیکل فلاسفی اور ہم اس کو آئیڈیالوجیکل ڈسکشنز ان ماڈرن ٹائمز. لیٹسٹ ماڈرن ورژن کیا ہے؟ کس کا؟ ہمارے اعتقادات کا. صحیح؟ ہاں، ہمارے رسول اللہ صلوات اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ، بلکہ پوچھا نہیں، یہ واقعہ اس تھا جو میں نے روایت شریف آپ کو ابھی عرض کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے تو لوگ جن کی یہ حالت تھی کہ کچھ نہیں علم تھا ان کے پاس، اگر جب رسول اللہ صلوات اللہ علیہ مبعوث ہوئے، حکومت اسلامی بھی بنی، جنگ بدر تک مکہ میں، عرب پیننسولا جو ہم نے، مکہ میں 17% تھے کل جو لٹریٹ تھے. حالانکہ اس زمانے کی لٹریسی آج نہیں، کمپیریزن نہیں ہے، پڑھنا لکھنا کچھ جانتے اس ٹائپ کا، اس زمانے کے سٹینڈرڈ کے مطابق. اور جب مدینے میں آئے تو 11 آدمی تھے. اب مجھے نہیں معلوم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہوئی اور وہ مشرکین پکڑے گئے تو ان میں سے جنہوں نے پیسہ دیا، فدیہ بولتے، پیسہ دیا، ان کو رہا کیا گیا. بعضوں کے پاس پیسہ نہیں تھا اور کیسے چھڑواتے اپنے آپ کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کی ان کو، تمہیں اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ ہمارے 11 یا 12 مسلمانوں کو پڑھا دے، وہی اس کی فدیہ اور کمپنسیشن ہے، وہ چلا جا سکتا ہے. ہمارے رسول دیکھیے کتنی مشکلات میں انہوں نے یہ ودسٹینڈ کیا ہے اسلامی معاشرہ. ہی واز دا فاؤنڈر آف آل ٹائپس آف processes and functions and sets of orders in society, educational, economical, political, cultural اور کیا نام اس کا، ملٹری وغیرہ سب کچھ تھا. کلرجی مین بھی تھا، دین کو بنانا، بتانا، کرنا، سکھانا، اور اس نے فاؤنڈیشن زیرو سے ڈالی. تو اس وجہ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان دنوں عقائد کیا تھے. یہ جاہلیت، ایام جاہلیت بولتے ہیں. ایام جاہلیت یعنی ان کو توحید سے ہی نہیں تھی معلوم. صحیح ہے؟ یعنی میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. دیکھیے ہمارے جو علم تھا، علم کا کنسپشن کیا تھا اور کہاں سے انیشیٹ ہوا اور کس معاشرے، سوسائٹی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ نے شروع کیا. وہ معاشرہ زیرو تھا. اب عربک پیننسولا کی آپ ہسٹری پڑھیں گے، وہاں کوئی کلچر نام کی چیز نہیں تھی، کیونکہ یہ سب چیزیں کلچر کب آتا ہے؟ جب گورنمنٹ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، ادارے ہو، ڈپارٹمنٹس ہو. اگر یہاں ڈپارٹمنٹ اٹھا جائیں آپ کا چلے گا کچھ؟ ایجوکیشن سسٹم بالکل بیکار ہو جائے گا. وہ جب گورنمنٹ ہی نہیں تھی، ڈپارٹمنٹ کی ڈپارٹمنٹ، میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ ہی نہیں تھی، پھر کیا تھا؟ قبیلے، ٹرائبل وہ تھا، ارینجمنٹ تھا. وہاں ہر قبیلہ ایک کنٹری تھی اور وہ بالکل پریمیٹیو ان کا اپروچ تھا سوشل لائف میں، پولیٹیکل لائف میں. یعنی ایک آدمی ڈیسیژن لیتا تھا، وہ سردار ہوتا تھا. اب اس کو ایک کاؤنسل ہوتی تھی، وہ کیا سمجھے، ہاں کیا سمجھائے اس کو. عموماً پرسنل لائکنگ اور اپنی ان کی تھنکنگ اس پہ سارا چلتا تھا. باقی لوگ دے ہیو ٹو فالو. سرداروں نے جو فیصلہ کیا ان کو پتہ نہیں، سردار نے فیصلہ کیا
حتیٰ اسلام میں بھی آخر میں یہی حالت ہوئی. یعنی آپ دیکھیے گورنمنٹ بن گئی, ڈپارٹمنٹس بن گئے, اور 50 سال حکومت کامیابی سے چلی, اور جو ہمارے مسلمان تھے قبیلے باقی تھے. اب بھی آپ کی ذات وات یہاں ہے نا, قبیلہ ہے نا, خاندان. اب یہاں تو تقریباً ڈمنش ہو گیا, وہاں بہت پرومیننٹ تھا. وہ کیا کرتے تھے, گورنمنٹ سے سیلری آتی, بیت المال تھا گورنمنٹ کا پیسہ, صحیح, وہ سیلری دیتے تھے ہر مسلمان کو. وہاں چونکہ انیکزیشنز ہوتی تھی اور پیسہ بہت آتا تھا, تو وہ پیسہ کس کا ہے, ان کا لوگوں کو دیں گے ایکسٹرا. باقی جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو الاؤنس کو پیسہ دیں گے فری, جیسا اب سبسڈی ملتی ہے آپ کو, فری پیسہ ملتا تھا. اب قبیلے کے سرداروں کو یہ ملتا تھا پیسہ, قبیلے کے سرداروں کو. وہ کس کو دیتا تھا, اپنے جو اس کے ممبرس ہیں قبیلے میں. خوب, اب یہ بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے, خلیفہ جو ہے بنو امیہ بنو عباس, وہ کیا کرتے تھے, انہی کو اپنے اعتماد میں لیتے, انہی کو پریشرائز کرتے تھے, انہی کو اپنے بلاخر خفیہ تمت دلاتے تھے. آپ جا کے ہماری یہ ڈیمانڈیں پوری کرتا, چاہے وہ اسلام کے مطابق ہو یا اسلام کے خلاف ہو, علم کے مطابق ہو یا علم کے خلاف ہو. پیغمبر نے جو صلوات و سنت ڈالی اس کے مطابق ہو یا نہ ہو, اس کو اپنی چوائس, اپنی پسند, اپنی لائکنگ. مجھے جی میرا قبیلہ ہونا چاہیے, سارے پوسٹ انہیں کے حوالے, سارا پیسہ. میں بہت سارے حقائق نہیں بتاؤں کیونکہ ہمیں کڑوا لگے گا, صحیح ہے, چھوڑ, ہم نہیں چھیڑیں گے اس مسئلے کو. تو وہ کیا کرتے تھے, ان کو پریشرائز کرتے تھے, پیسہ نہیں دے, الاؤنس, آپ کو سیلری نہیں ملے گی گورنمنٹ سے سیلری نہیں ملے گی. کیوں, کیا ہماری ڈیمانڈیں پوری کرتا. عام لوگ کیا کرتا تھا, عام کامن مین اپنے سردار کے نیچے پھنسا ہوا, اس کو یہ حالت ہو گئی تھی. اپنے مہینے کی جو الاؤنس ملتی تھی اس نے اس کا زندگی میں کیا کیا ہوتا تھا, سیٹ اپ ہے نا, ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے, ایکسپینڈچر, صحیح, کس جگہ کرنا. اب اس کو سیٹ اپ بن گئی زندگی, اب اس کو دینا مہینے میں اسی کا انتظار رہتا تھا. اب ادھر کہے کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کرو. بادشاہ خلیفہ پریشر کس کو کرتا تھا, قبیلہ والا اس کو اپنے ممبر کو پریشرائز کرتا, اب ہماری کام کر دو. اب وہ کہتے یہ میری سیلری بند نہ کرو. امام حسین علیہ السلام جو قیام کیا اس کا یہ بھی ایک کاز تھی کہ بالکل جو دین ختم ہو گیا تھا, ان کو اپنی سیلری کی سست ہو گئے تھے. جو پیغمبر نے ان میں علم دیا تھا, ایمان دیا تھا, ویژن دیا تھا, اور جس سے یہ سپر پاور بنے تھے, وہ سارا کیا ہو گیا تھا, ختم ہو گیا تھا. اور پھر ایک ریگولر آرمی بنتی جو تنخواہ لیتی تھی. پہلے تنخواہ نہیں ہوتی, ریگولر آرمی نہیں ہوتی تھی, وہ میٹرلسٹک اینڈ نہیں ہوتا تھا, تو وہ بھی فیچ ہوتا تھا لیکن وہ پرائم نہیں ہوتا تھا. اب وہ بن گیا پرائم. تو یہ حالت ہو گئی. میں بتا رہا ہوں بیک گراؤنڈ کیا تھا دین کا. ان دنوں علم تو یہ حالت تھی. میں نے یہ عرض کروں, عرب پیننسولا میں جو عرب لوگ جاتے تھے, ان کی لیلاف قریش ایلاف رحلت الشتاء والصیف ہے نا, یہ ان کا کام کیا ہوتا تھا, ٹریڈ. یعنی یمن جاتے تھے ونٹرز کو, اور سمرز کو جاتے تھے شام وغیرہ. شام یعنی سیریا اور جارڈن, لیبنان, فلسطین, اس کو شامات بولتے تھے. وہاں جاتے تھے, وہاں رومن امپائر تھا, تو یا ایران جاتے تھے, وہاں سے چیزیں لیتے اور ایکسچینج کرتے تھے. یہ ٹریڈ تھا. چونکہ وہاں ڈیزرٹ تھا, وہاں کوئی کلٹیویشن نہیں تھی, تو کیسے سروائیو کرتے. اسے خدا من کہہ رہا یہ میں نے ان کے دل میں ڈال دیا, جاؤ تجارت کرو, سروائیو کرو, صحیح. الذی اطعمہم من جوع, ورنہ بھوکے مر جاتی. تو خدا نے کھلایا آپ کو. اور خانہ کعبہ کو کیا بنا دیا, سیکیور. ہم وہاں جنگ و جدل حرام ہے, سیکیور بنا. ایک سیکیورٹی, ایک غذا. اب کیا چاہیے, سب چیزیں خدا دی. فَلْيَعْبُدُوا هَٰذَا, اب میری آپ کیا کرو, بندگی کرو, فالو کرو. یہ کیس جب اس طرح حالت ہوئی وہاں, تو یہ اب ان کو اپرچونٹی تھی. میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں نالج کا کہ کیوں پیچھے تھے یہ. ان کو اپرچونٹی تھی, یہ شامات جاتے, وہاں سے 5,000-6,000 ایئر کا کلچر تھا,
ایجوکیشنل, کلچرل اور سوشل پولیٹیکل آرڈر تھا کن کا؟ جو گریک تھے, رومنس تھے, تاریخ ہے گواہ. تو ان کے جاتے, یہ کلچر کس سے بنتا ہے؟ ڈیولپمنٹ کس سے ہوتی ہے؟ نالج سے ہوتی ہے. تو نالج لے لو نا, آپ بھی ڈیولپ کرو. انہوں نے سینکڑوں سال وہاں تجارت کی لیکن نالج کے لیے کبھی نہیں گئے. روٹی پانی غذا وہ لیتے رہے, اپنی ہینڈی کرافٹس وغیرہ وہ دے دی ایکسچینج کے, بس جی. اور کیا لے لیا ان سے؟ خرافات, سپرسٹیشنز لے لیے, بت لے لیے, جادو ٹونا لے لیا, کالا جادو وغیرہ. یہ کس کام ہے؟ اور سٹوریز بنائی ہم نے, وہ دیکھا. اب ان کو کون پوچھنا, ہر کوئی تو وہ تجارت پہ جاتا نہیں تھا, جو جاتا مر جاتا, چونکہ وہ سفر کرنا آسان نہیں تھا. حالانکہ خدا, ہماری روایت میں خدا نے ان کو ایک کیا دیا, سپورٹ دیا. کس چیز کا؟ کہ یہ جاتے ان دنوں تجارت کرنا یعنی جان خطرے میں ڈالنا. آج کل کی ٹرانسپورٹیشن تو نہیں تھی وہاں, ایسے ہی جان تھا. رابرز تھے, ڈاکو تھے, قبیلے والے تھے, جنگ ہوتی تھی, لوٹ مار ہوتی, تو کچھ بھی ہو سکتا. یہاں آپ جاؤ تو نہیں پہنچو, یا پہنچ گئے تو واپس نہیں آ سکتے تھے. اور اس حالت میں خداوند نے ان کے دلوں میں خوف ڈالا تھا جو روٹ پہ آتے تھے. روایت ہے ہمارے پاس. کس وجہ سے؟ کہ یہاں پر حج ہے, پلگرمیج ہے, اور یہ حج کے لیے آتے جاتے, ان کو نہ چھیڑ چھاڑ کرو, ان پہ لوٹ نہ کرو, سب احترام کے کرو. روٹ سیف تھا. عجیب بات ہے, کبھی ڈاکہ واقع قتل و غارت نہیں ہوا. کتنے چانس تھا ان کے لیے. اور 2 سپر پاورز تھے, ایران اور روما. کچھ نہیں لیا وہاں سے, خالی ہاتھ آئے. ابھی میں آتا ہوں, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کلام جدید یا ماڈرن فلاسفی یا فلاسفیکل تھیولوجی, صحیح, اس کا سیدھے کس سے ہے ٹچ؟ ابھی آئیں گے ایرسٹوٹل بتائیں گے اب, صحیح. ابھی ایمینوئل کینٹ بتائیں گے, ابھی ہم تھامس ایکوینوس بتائیں گے. انہوں نے کلچر کہاں سے لیا؟ گریک کلچر سے لیا, صحیح. اور ہیریٹیج ہماری سکیٹرڈ ایران میں ہی تھی لیکن عرب میں کچھ نہیں تھا. اسے خدا نے سب سے بڑی ہستی کو بھیجا کہا جہاں سب سے بڑی پستی تھی, صحیح. اگر وہ نہ جاتے, وہ آج منہ دکھانا, امیزون کے جو ٹرائبز ہیں نا, شاید ان سے بدتر حالت ہوگی عربوں کی. اب بھی ہے, اتنا کر کے بھی وہ پیچھے ہیں. ان کی کوئی سیلف پروڈکشن ڈیولپمنٹ ہے کچھ نہیں. تو یہ گئے اور داستانیں گڑھ کے آئے وہاں, اور بت لے کے آئے. وہ ہر قبیلے نے اپنا بت رکھ لیا, داستانیں لائی, اور اس کے علاوہ جو کھانے پینے چیزیں ہیں بس. نالج نہیں لیا. بڑی بات یہ ہے, ڈیولپمنٹ جو ان کی تھی, اور تم نے کیسی ڈیولپمنٹ کی. آج کل جب بھی ٹائز کرتے ہیں کنٹریز, کیا کرتے ہیں؟ ایکسچینج آف ٹیکنالوجی وغیرہ. کچھ بھی نہیں. کیوں؟ گورنمنٹ نہیں تھی, اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, اور ڈویژن آف لیبر نہیں تھا. یہ قبیلے تھے, ان کو کیا تھا؟ اب تو قبیلوں کے حوالے یہاں کریں, کشمیر میں جتنے بٹ ہے, ڈار ہے, قبیلوں کے حوالے کر دیں, ساری سوسائٹی کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے گا. وہاں وہی حالت تھی. 400 سال 300 سال سے جنگیں ہاں جاری ہوتی. کس چیز پہ؟ اس نے مجھے کچھ کہا, ان کا گھوڑا, ان کا جو کیمل ہے ہمارے میں آ گیا. تو کیوں آ گیا؟ ابھی پاکستان میں پرسوں دیکھا, ایک غریب کا کیمل گیا کس کے؟ امیر کے, وڈیرے کے اندر, اس کے زمین میں. اس نے اس کے پاؤں کاٹ دیے, وائرل ہو گیا تھا, پاؤں کاٹ دیے. وہ اتنا رو رہا تھا بے دردی کے ساتھ, صحیح. کل کسی نے گھاس کھائی کسی بھینس نے, اس کی زبان, وہ بھی وائرل ہوا تھا, زبان کاٹ دی. آج کل زمان جب تو یہ کلچر ہی نہیں تھا, ڈیولپمنٹ نہیں تھی, تو یہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب آج کل کی داغ بیل ڈالنا, وہ فاؤنڈیشن ڈالنا کتنی سخت ہے. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ علم سکھایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقادات. ایک آدمی تھا, وہ بڑا, اس کے یعنی بہت سارے لوگ تھے مسجد نبوی میں,
ارد گرد تھے. واقعات بہت ہے, روایت بہت ہے, میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا کہ ان کا تو علم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو مسجد میں علمی ڈسکشن کر رہے تھے. کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اب آئے تو دیکھا یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, دعا پڑھ رہے ہیں, اور ادھر ایک گروپ ڈسکشن کر رہا ہے, علمی ڈسکشن, مذہبی, علمی, ریلیجس. تو حضرت نے کہا یہ اچھے ہیں آدمی ہے, یہ دعا نماز میں مصروف ہے, اور وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ ان سے اچھے ہیں. کیوں؟ یہ علم کا ڈسکشن کر رہے ہیں. نماز بھی ٹھیک ہے, روزہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کی ویلیو کس سے ہے؟ نالج سے. یہ اس کا میں نالج کے لیے بھیجا گیا ہوں. اقرأ باسم ربک الذی خلق. خدا نے پیغمبر کو بنایا اسٹوڈنٹ, پڑھو. صحیح. الذی علم بالقلم اقرأ وربک الاکرم. یہ دیکھیے میں زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہتا, اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس جو علم ہے یہ مفت میں نہیں آیا ہے, اور ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے, اور عقائد کس حال ہے. فقط ہم اپنی روزی کمائیں, جاب کریں, ہو گیا کافی نہیں. آپ کو میں تاریخ میں دکھاؤں گا مسلمانوں نے یہ ہیریٹیج جو پہنچائی ہے, محمد رسول عربی صلوات اللہ علیہ اور 12 اماموں کے انتھک خون اور پسینے کی وجہ سے, محنتوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا. پھر علماء ربانی, علماء حق, انہوں نے محنت کی اور یہاں تک پہنچا. لیکن بہت ساری کوتاہیاں ہوئی کہ ہمیں جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے. ہم میٹ نہیں کر رہے ہیں پریزنٹ کنڈیشنز کو, ڈیمانڈس کو, چیلنجز کو. تو یہ ہوا, کہا کہ دوسری مرتبہ دیکھا بہت سارے لوگ اور ہیں. دیکھیے گائیڈ کیا ہے, اتنے سارے ہیں. کہا من ہادا, یہ کیا چیز ہے؟ من نہیں, ما ہادا کہنا چاہیے تھا. من ہادا, من یعنی جس کے پاس عقل ہے. صحیح ہے. ہو, حضرت نے کیا پوچھا؟ واٹ از دس؟ ہو از دس نہیں کہا, واٹ از دس. یعنی ہم واٹ از کو کس کو بولتے؟ جس کے پاس عقل نہ, یا اس کو جس کے پاس عقل نہیں ہے. مثلا گھوڑا ہے, اس کو کیا واٹ از دس؟ یو ول سے دس ہارس. واٹ از دس؟ سوال ہی عجیب ہے. کہا ہوا علامہ, یہ علامہ ہے. حضرت نے کہا علامہ من, کس چیز کا علامہ؟ یا علامہ ما کس چیز, کس علم کا علامہ؟ کہا یہ جو ہے قیافہ شناس ہے, یہ ڈائناسٹی کو پہچانتا ہے, علم جو کیا نام اس کا, انصاب, نسبت, ریلیشن. جیسے شجرہ نہیں بولتے آپ, ہاں آپ کے شجرہ شناس ہوتے ہیں, یہ کس قبیلے کا, کہاں سے نکلا ہے. یہاں تو کم ہے, سیدوں کے پاس ہے, سیدوں کے علاوہ نہیں ہے شجرہ شناسی, اتنا نہیں ہے. وہاں عربوں میں یہ ایک حضرت نے کہا اس کی کوئی اتنی اہمیت, یہ جانو نہ جانو تمہاری زندگی میں کوئی بیسک چینج آنے والی نہیں ہے. پھر کیا علم ہے؟ حضرت نے فرمایا العلم ثلاثہ, علم کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں. اور پہلا کہا جو ہو آیت المحکمہ, وہ نالج جس سے خدا پہچانا جائے. صحیح, خدا پہچانا جائے, نبی پہچانا جائے, اور خدا کا پیغام لینے والا کون ہے, اور خدا نے ہمیں بنایا, ہم کون ہے, اور کس کے لیے بنایا, کہاں لے جائے گا, آخرت کا. یہ پورا جو ہمارا جو اصول دین کا کنسپشن اس میں آ جاتا ہے. یہ نالج ہے, ریئل نالج, مین, یونیورس اینڈ کریٹر. یہ بیسک نالج, اب بھی بیسک نالج. اور دوسرا جس کے لیے خدا نے ہمیں بھیجا یہاں, اس میں ہمیں ٹارگیٹس دیے گئے. ہم کہتے ہیں ہم نے آپ کو فضول بغیر کسی ہدف کے خلق نہیں کیا, نہ جہان کو نہ انسان. ایحسب الانسان ان یترک سدی, انسان خیال کرتا ہے میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا, ہم بنا کے تمہیں باڈی دے دی اور تو کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے تیرا. ایسا نہیں. اور زمین آسمان میں نے بنایا ایسے کھیل کود میں نہیں بنایا, ٹارگیٹ ہے. بس وہ ٹارگیٹ کیا ہے؟ وہ ہمارے کس میں ہے؟ اصول عقائد میں. کس میں؟ وہ یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں کیا بنانا چاہتا ہوں؟ اپنا سکسیسر. میں سکسیسر بنانا, جانشین بنانا چاہتا ہوں. ابھی اگر یہاں پر مثلا گورنر صاحب ہے, یہ چلے جائیں گے, اسی جگہ کون آئے گا؟ دوسرا گورنر آئے گا. یا سی ایم ہے تو دوسرا سی ایم. دوسرے اور پہلے میں ابھی کہیں گے ایکٹنگ یا
ہاں ایکٹنگ سی ایم اور ریئل سی ایم میں کتنا ڈفرینس ہونی چاہیے؟ فنکشن کے حساب سے بالکل نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس کا کام اس کی جگہ بیٹھے، وہ کیا چلائے گا؟ صحیح ہے نا؟ بس اس ساری کیپیبلٹی اس میں ہونی چاہیے. خداوند کہہ رہا ہے میں اپنا جانشین کس کو بنا رہا ہوں؟ انسان کو. تو انسان میں کیا ہونا چاہیے؟ ساری ایٹریبیوٹیز خدا کی ہونی. وہی ہمارا ہدف ہے. یہ ٹارگیٹ، یہ ہدف رکھا کہاں؟ اصول عقائد میں. کس میں؟ اصول عقائد میں. کہ ہمیں خدا کریٹر ہے، یہ جہان ہمارے لیے ہے، ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے. کتنے ڈیولپ ہونا ہے؟ جتنا خدا ہے. خدا خود ہے، وہ ہمیں بنائے گا اپنا جیسا. پھر بھی ہم خدا نہیں بن پائیں گے، خدا کے کیا سکسیسرز بنیں. یہ انسانی کامل ہے. صحیح. یہ کس میں رکھا؟ عقائد میں. ہمارا ٹارگیٹ. اس ٹارگیٹ کو کیسے حاصل کرے، کیسے اچیو کرے؟ اس کے لیے بتایا کہ آپ کو رولز اور ریگولیشنز کو کیا کرنا ہے؟ اڈاپٹ کرنا ہے. وہ رولز کون بتائے گا؟ جس نے پورے یونیورس کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا، جس کو معلوم ہے یونیورس کس لیے بنا ہے، انسان بھی کس لیے بننا اور کہاں پہنچنا ہے، اور اس کے لیے کون کون سے قوانین ہیں، کون کون سے ایشوز ہیں، ان کا سولوشن کیا ہے، اور لاز کون سے ہیں. یہ کون جان سکتا ہے؟ جس کو پورے عالم پتا ہو، انسان کا بھی پتا ہو، آخرت کا بھی پتا ہو. وہ کس کو ہے؟ جو کریٹر ہے. یہ مائکرو فون جس نے بنایا ہے اسی کو معلوم ہے اس کو کیسے بناتے ہیں اور یوٹیلائز کیسے کرتے اور کیسے اس کو فنکشنلائز کرنا ہے. بس ہمارا بنانے والا، اب یہ الگ بحث ہے کہ خدا ہمارا کریٹر ہے یا نہیں، کیسا ہے، وہ الگ بحث ہے، وہ ہم کر چکے ہیں توحید کی بحث میں. اب یہ جو بن گیا، اس کے لیے پھر اس لیے آپ کو نماز کیوں رکھی ہے، روزہ کیوں رکھا ہے، زکوٰۃ کیوں رکھی ہے، امر معروف نہی منکر کیوں رکھا ہے، جہاد کیوں رکھا، حج کیوں رکھا ہے، تولی کیوں رکھا، تبری کیوں رکھا. معاملات، یہ حلال ہے یا حرام ہے، صحیح. بینکنگ صحیح ہے نہیں ہے، ہمارے پاس انشورنس ہے صحیح ہے یا غلط ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنا، کون سی بزنس غلط ہے، کون سی صحیح ہے، جو اتنی ڈیلنگس ہے. اور یہ سارے ابھی آپ جاؤ گے، آپ کا اکنامک ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے نا، وہاں کیسے چلنا؟ آپ قانون نہیں بنا سکتے. وہ قانون بنے تو اس کی جنرلیز کس نے دی ہو؟ خدا نے دی ہو، چونکہ آپ کو پرفیکٹ نالج نہیں ہے. جنہوں نے دین کا خیال نہیں رکھا اور قوانین بنائے، انہوں نے ہیومن انسٹنکٹ اور انٹیلیکٹ کو دیکھا. کس بنیاد پر؟ ہیومن انٹیلیکٹ اور ہیومن انسٹنکٹ. جیسے آپ کا دل چاہتا ہے کسی کو ظلم کیا جائے، نہ آپ کو ظلم کیا، جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے، دوسرے کو بھی ملنا چاہیے. یہ کس نے بتایا؟ عقل نے. عقل بتاتی ہے نا ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدالت جسٹس ہونی چاہیے. کس نے بتایا؟ نبی نے نہیں. آپ دیکھو گے شاید آرکٹک ایریا میں بھی جہاں کوئی مثلا اسکیمو ہے، صحیح فرض کرے وہاں کوئی گیا نہیں، وہاں پیغمبر نہیں گیا، وہ بھی کہیں گے ہاں اس کا اتنا بنتا ہے حصہ، اس کا اتنا بنتا ہے، صحیح ہے، ظلم اس کا زیادہ نہ لو، تم اپنا لے لو، وہ بھی کہیں گے نا. تو پیغمبر نے کہا ان کو؟ کس نے کہا؟ عقل نے کہا. فطرت نہیں جناب، میں کہتا ہوں عقل تصدیق کرتی ہے، فطرت انسٹنکٹ، ہیومن انسٹنکٹ اس کا حکم کرتا ہے. میری دلیل یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے، آپ کو 2 ٹافیاں دی، آپ کو 2 ٹافیاں دی، آپ کو 2 ٹافیاں، بڑے نے، بابا نے، کسی نے، تو آپ نے اٹھا کے ان کی 2 ٹافیاں بھی کھا دی. آپ کیا کرو گے؟ شور مچاؤ گے. اگر آپ اسٹرانگ ہو چھین لو گے، یعنی عدالت جاری کرو گے. جسٹ آپ کو کہاں معلوم عدالت کیا ہوتا ہے؟ تو چھوٹے بچے، عقل تو ہے ہی نہیں، تو کیوں آپ عدالت ایگزیکیوٹ کر رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو اور
ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہو, احتجاج بھی کر رہے ہو. کمزور جب لاگو تب روتے ہو. اگر کمزور نہ ہو تو خود ہی جسٹس کو کیا کرو گے, جاری کرو گے. بس یہ انسٹنکٹیو ہے یا انٹلیکٹیو ہے؟ دونوں ہے, دونوں ہے. انسٹنکٹ کو کون سائن کرتا ہے؟ انٹلیکٹ. ہاں یہ صحیح ہے. بس یہ چیزیں میں جو بتا رہا ہوں, عرض کر رہا تھا کہ انسان جو ہے ان چیزوں کو تو قوانین آپ کو کون وہ کرے گا؟ یہ انسان جو لیجسلیشن کرے گا ان بیسس پر, اس لیے چلتا ہے نان اسلامک, ہاں جو لیجسلیشن چلتا ہے. لیکن آیا وہ انسان کے کمال نہائی تک پہنچا؟ نہیں پہنچتا. مثلا ہماری فطرت ہومو سیکشولیٹی مانتی ہے, وہ تو عقل نہیں مانتی, فطرت بھی نہیں مانتی. یہ نیچر کے خلاف ہے. نیچر, دین کو چھوڑو, نیچر کے خلاف ہے. یہ اپوزٹ سیکسز بنائے خدا نے, ہے نا, اس سے ہیومن پروڈکشن ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم مونو سیکچول بنیں گے, ون سائڈڈ بنیں گے, کیا ہوگا؟ ساری جنریشن فنا ہو جائے گی. صحیح. بس یہ نیچرل انسٹنکٹیو نہیں ہے, مورل نہیں ہے, عقلی بھی نہیں ہے. لیکن ہم لیجسلیشن میں لے آتے ہیں, پوسٹ ماڈرنزم میں. سمجھ رہے نا؟ اور کچھ کہہ رہے میرے پاس ایٹم بم ہے تو میں ہی حق, مائٹ از رائٹ. بابا وہ ہاتھی کہتا, وہ شیر لائن کہتا مائٹ از رائٹ. تو انسان ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری ویری انسٹنکٹ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. بس لیجسلیشن فقط عقل اور انسٹنکٹ سے نہیں چلے گی. صحیح. اور آپ کا پریکٹیکل سائنس بھی جواب دیتا ہے, ہیومن سائنسز بھی جواب, اس میں ڈرا بیکس ہے. اب یہ الگ ٹاپک ہے, ثابت کریں گے. آپ دیکھیں آج تک دنیا نے کتنے لاز بنائے؟ انٹلیکچوئلز نے بہت سارے بنائے. سب کا ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہے, سب کنٹریز کا. کیوں بھائی؟ ایک ہی ہونا چاہیے. سب کا وہی دماغ ہے, سب کی وہی انسٹنکٹ ہے, فطرت ہے. ایک لا کیوں نہیں, ایک کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں ہے دنیا میں؟ اب کون صحیح ہے؟ انٹرنیشنل لاز جو ہمارے پاس یو این او کے وغیرہ ہے نا, یونیسیف وغیرہ, وہ چینج ہوتے نہیں ہوتے, اس میں سارے راضی نہیں ہے. آپ کا دین مانتا ہے, اس کو نہیں مانتا. ہیومن رائٹس آپ مانتے ہو سب کو؟ ٹھیک ہے, بیسک مثلا کسی کو روٹی, کپڑا, مکان, جینے کا ڈگنیٹی وغیرہ, اس کی تفصیل صحیح ہے. وہ کیسے ہے؟ انسان فقط روٹی, کپڑا, مکان ہے؟ نہیں ہے. آپ کی ڈیموکریسی میں کیا ڈیفائن ہوتا ہے انسان؟ سٹیزن, روٹی, کپڑا, مکان. تو کنٹراڈکشن ہوتی ہے, امینڈمنٹس ہوتی ہے, کلیش ہوتا ہے, اور قانون چینج ہوتے رہے. کتنے ہو گئے؟ 10,000 سال ہو گئے ہمیں کلچرڈ بنے ہوئے. اور سارے برین مل کے ساری جو ہے ہماری قومیں, کنٹریز, کانٹیننٹس یونائٹ ہو کے بھی نہیں ایک یونانیمس کانسٹیٹیوشن نہیں بنا پا رہے ہیں. اس کا مطلب نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ انسان کی عقل اچھی چیز ہے, انسٹنکٹ بھی اچھی چیز ہے, صحیح ہے, ضروری ہے, لیکن کافی, اٹ از ناٹ سفیشینٹ. یہ ہم کہنا چاہتے ہیں. اس کو سفیشینٹ کون کرے گا؟ ہاں, جس نے ہمیں بنایا. صلوات پڑھیں. زبردستی نہ کو دین کی بات مانو, نہیں. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. آپ ایویڈنس لے آؤ, پروو کرو. اور جنگ نہیں ہے ہمیں, نالج کے سامنے جنگ نہیں ہے.